بسم اللہ الرحمن الرحیم الاشارات و تنبیہات، یہ ابو علی سینا کی کتاب ہے اور اس کے نواں مرحلہ جس کا عنوان تھا کہ مقامات العارفین، اور آج اس کی 20ویں فصل ہے جس کا عنوان ہے فنا کا مطلب۔ اس سے پہلے پہلا سلوک آپ سے عرض کیا تھا کہ من الخلق الی الحق، اس میں ہم نے یہ 3 مرتبے تھے، وقت سکینہ اور وصال، پھر ان کے آگے 3 مرتبے، پھر اس میں دوسرا سلوک جب وہ وصال ہو جاتا ہے صفات حق تعالیٰ سے، تو وہاں سے پھر من الحق الی الحق، حق کے اندر ہی، حق میں سے شروع ہوتا ہے، حق میں ہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اختتام کہاں ہوتا ہے؟ جم کے مرتبے، تمام صفات جہاں پہ جامع ہوتی ہیں، تو یہ سفر فی الحق کے اس کو کہلاتا ہے۔ تو ابو علی سینا نے پچھلے میں یہی بیان کیا دونوں مراتب کو۔ اب ابو علی سینا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ابو علی سینا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی منزل، آپ کی منتہا عام زاہد اور عارف سے مختلف ہے۔ زاہد زہد ڈر کے اختیار کرتا ہے اور اس کا جنت ہوتی ہے، اس کا مقصد حصول، اور جہنم سے بچنا ہوتا ہے۔ عابد کی بھی یہی ہوتا ہے کہ جنت کا لالچ، جس طرح حدیث میں ہے کہ مولا علی نے کہا نہ میں جنت کے لالچ میں اور نہ ہی دوزخ کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، مگر کس لیے کہ وہ لائق عبادت ہے، اس کو پہچانا ہے، اس کی معرفت حاصل کی ہے۔ اس لیے کہا کہ میں نے اسے قلب کی آنکھ سے دیکھا ہے، معرفت کے ساتھ اس کو پہچانا ہے۔ تو جب معرفت کے ساتھ پہچاننا ہوتا ہے تو یہ عارف، کیونکہ قبلۃ العارفین یہ بیان فرما رہے ہیں، تو پھر عارف کا منتہا، اس کی منزل و مقصود کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات حق، یعنی اس کی صفات تک پہنچنا۔ اسی لیے کہا تھا کہ جم سے وہ واحد اس مرتبے تک جب پہنچ جاتا ہے، وہاں پہ وہ ٹھہرتا ہے۔ یہ فنا کا مرتبہ ہے، وہاں پر اپنے نفس نہیں رہتا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان کا نفس کو بھی باقی رہے اور وہ کہے کہ یہ میرے لیے باعث زینت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پہلے ہم نے مراتب گنوائے تھے پہلے سفر میں، کہ وہ ابتدا میں جب تجلیات ہوتی ہیں، جب آئینے کی طہارت اور صفائی کرتا ہے، تجلیات آتی ہیں تو وہ اس کے لیے زینت کا باعث ہوتی ہیں، تو یہ ابتدائی مرتبہ ہے۔ لیکن جب فنا کے مرتبے میں اپنے آپ کو متوجہ ہی نہیں ہے، تو اسی لیے وہ نعرہ لگایا، اس کا معنی جو بھی ہو، تو یہی کہا کہ عرفان کا مقصد اگر عرفان کی حد تک ہے تو پھر عرفان بھی مقصد ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی، یہ تو دویت ہوگی۔ دو تو منزل نہیں ہو سکتی، دو منزلوں یہ دویت آ گئی، تو یہ عقیدہ یعنی دو ماننے کا عقیدہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہرانا ہے۔ یہی ابو علی سینا کہہ رہا ہے کہ اصل ہدف وہ ذات حق تعالیٰ ہوتی ہے۔ جب وہاں پر پہنچ گیا تو وہاں پر اب نفس کا خیال بھی نہیں آتا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اس نے کہا کہ وہ جو عرفان کو پاتا ہے، اگر عرفان ہی سمجھ کے پایا تو اس نے کچھ بھی نہیں پایا، بلکہ اصل منتہا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو یا اس کی صفات میں پہنچ کے گھر ہو گیا ہے، تو وہ صفات کون سا مرتبہ ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ عارف کے فنا کا مرتبہ ہے۔ وہی جس کو صوفیاء کہیں یا عرفاء کہیں، جو 7 مراتب ہیں، کسی نے عقل کے نام سے دیا، عقل ہیولانی، عقل بالفعل، بالملکہ، بالمصطفیٰ فعال، جو انہوں نے کہا کہ جی وہ نفس کا، طبیعت کا، نفس کا، قلب کا، روح کا، خفا کا، اخفا کا، اور سر کا مرتبہ۔ یہ بھی بیان لفظ سر آیا ہے، یہ حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ سر باطن کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے حق تعالیٰ کو پہچان لیا، اب یہ مرتبہ کس میں ہے؟ یہ اس میں ہے، من الحق الی الحق، حق سے حق میں ہے۔ جب حق تعالیٰ میں ہے اور اس کی صفات بھی لامحدود ہیں، تو پھر انسان اس کو کیسے بیان کرے گا؟ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہوتے ہیں، اور الفاظ کب بنائے جاتے ہیں؟ پہلے معنی ہوتا ہے۔ اسی لیے جو اسماء کا باب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسماء مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسماء کو خلق کیا ہے، تو ان کے الفاظ کو خلق نہیں کیا، وہ خود وجود ہیں، معنی ہیں، ان کے لیے پھر الفاظ ہیں۔ اسی لیے جو ہم لفظ لکھتے ہیں وہ اس کے اسم کا اسم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ لامحدود ہیں، اور ان کو وہ معانی ہیں، تو ان کو الفاظ میں لانا یہ بڑا دقیق اور مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ لوگوں نے جو الفاظ بنائے ہیں وہ مادی عالم کی چیزوں کے بارے میں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں محبت ہے، محبت کو آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ وہم کا ایک ادراکی قوت ہے، تو اس سے جو انسان اس کا اظہار لفظوں میں نہیں کر سکتا، اور پھر اس میں اتنی وسعت ہے محبت میں، ہر کسی کی محبت الگ ہے، کم ہے یا زیادہ، اس کا اظہار کرنا مشکل ہے کہ میں اتنی زیادہ کرتا ہوں یا اتنی کم کرتا ہوں یا بہت زیادہ کرتا ہوں، نہیں آپ بتا سکتے۔ جب اس کو نہیں بتا سکتے تو پھر
وہ جو مراتب اس مرتبے میں آئیں گے، فنا کے مرتبے میں، حق تعالیٰ میں، تو ان کا اظہار کرنا الفاظ میں یہ بہت مشکل ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ انسان کو عقل ملی، عقل کے اپنے ادراکات ہیں، اس کو کہتے ہیں معقولات۔ یہ معقولات کلی ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو وہم کے ادراکات ہوتے ہیں، اوہام انہیں کہتے ہیں۔ یہ جزیات کو درک کرنا، جزئی چیزوں کا، اور اس کے بعد نیچے آتا ہے خیال۔ تو اس خیال کا کام کیا ہے؟ تخیلات کو اپنے ذہن میں لانا۔ اور سب سے آخر میں جو بدنی حصے ہیں، وہ محسوس چیزوں کو، جو اس کو ادراکات کرتی ہیں۔ تو محقق توسی وضاحت میں یہی کہہ رہے ہیں کہ عقل جو معقولات کرتی ہے، ان معقولات کو وہم، جس کا کام اوہام کو ادراک کرنا ہے، وہ ان کلیات کو ادراک نہیں کر سکتا، وہ صرف جزیات کو ادراک کر سکتا ہے۔ اسی طرح خیال جو ہے وہ اوہام کو، جو وہمی چیزیں ہیں، جزیات، ان کا ادراک نہیں کر سکتا، وہ صرف خیالی صورتیں بناتا ہے، تخیلات بناتا ہے۔ اسی طرح جو حس ہوتی ہے، وہ تخیلات کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتی، اس کا اظہار نہیں کر سکتی، بتا نہیں سکتی، کیونکہ اس کا کام محسوس ہوتا ہے۔ یہ لامحدود ہے عقل، وہم ہو گیا، خیال ہو گیا، حس، یہ اس کے بتدریجاً محدود ہوتی جاتی ہیں۔ تو جیسے 1000 واٹ کا بلب ہے، ایک 100 واٹ کا ہے، ایک 50 واٹ کا ہے، ایک 10 واٹ کا ہے، تو جو 100 واٹ کی روشنی ہے، وہ 1000 واٹ کی روشنی وہ 100 واٹ کا بلب نہیں دے سکتا۔ جو 100 واٹ کی روشنی ہے وہ 50 واٹ کا نہیں دے سکتا، جو 50 واٹ کی روشنی ہے وہ 10 واٹ کا بلب نہیں دے سکتا۔ ہر نیچے آتے جائیں تو یہ ظرف محدود تر ہوتے جاتے ہیں۔ یوں سمجھیں عقل 1000 واٹ ہے، وہم 100 واٹ ہے، خیال 50 واٹ ہے، حص 10 واٹ ہے۔ یہ اپنا اپنا اظہار کر سکتے ہیں، دوسروں کا اظہار نہیں کر سکتے۔ تو جو تعقلات جو انسان کی اس مرتبے میں ہوتی ہیں، وجودی فعلی ادراکات، ان ادراکات کو کیسے اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے؟ کہ وہ الفاظ بنائے جائیں۔ الفاظ تو لوگوں نے بنائے ہیں، وہ تو اس مادی عالم کے لحاظ سے بنائے ہیں۔ ان کو الفاظ میں ڈھالنا، کہ اس کو بیان کیا جائے، یا کتاب میں اس کو لکھا جائے، تحریر کیا جائے، یا لوگوں کو سمجھایا جائے، تو وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں خود داخل ہونا پڑے گا، ان مراتب کو خود فعلی کرنا پڑے گا۔ اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کشف کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کریں کہ آپ اہل مشاہدہ میں سے ہو جائیں۔ اہل مشاہدہ بھی آپ دیکھیں کہ 3 قسم کے، ایک یقین کے 3 مراتب ہیں، ایک علم الیقین، ایک عین الیقین، اور ایک حق الیقین۔ علم، صرف ایک چیز کو دیکھنا، مثلا آگ جلاتی ہے، یہ ہمیں علم ہو گیا، ابھی دیکھا بھی نہیں ہے، ایک ویسے پتہ سنا ہوا ہے۔ عین الیقین اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کاغذ یا کپڑا آگ میں ڈالیں تو وہ جلا دیتی ہیں۔ حق الیقین ہے کہ اب جلنا کیا ہوتا ہے، ہاتھ ڈالیں گے وہ ہاتھ جلے گا تو پتہ لگے گا جلنا کیا ہوتا ہے، وگرنہ اس جلنے کا ادراک حق الیقین سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ اگر اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو آپ اہل مشاہدہ میں سے ہو، خود مشاہدہ کریں، نہ کہ دون المشافیہ، روبرو دور سے دیکھیں۔ وہ دور سے دیکھنا عین الیقین ہے، خود مشاہدہ کرنا، اس میں داخل ہونا، یہ حق الیقین ہے۔ یہ عینی ہے، یعنی خارجی فعلیت ہے، اور حق الیقین کیا ہے؟ یہ وصل ہو جانا ہے، خود اس چیز کے ساتھ مل جانا ہے۔ تو اس کے متن کو دیکھتے ہیں کہ متن میں کیا کہہ رہا ہے؟ من آثر العرفانہ، جس بھی شخص نے ترجیح دی عرفان کو للعرفان، عرفان کو ترجیح دی کس چیز کے لیے؟ عرفان کے لیے۔ اس نے ہدف عرفان کے لیے عرفان حاصل کر رہا ہے، ہدف عرفان ہو گیا فقط کالا بسانی، تو پھر وہ 2 کا قائل ہو گیا۔ یہاں پہ کالا، کالا قول عقیدے کو بھی کہتے ہیں، قائل یعنی عقیدہ رکھنے والا۔ جب اس نے عرفان کے لیے یا اسے عرفان کو اپنایا ہے تو پھر اس نے دویت کا عقیدہ رکھا ہے، اور دویت شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شراک قرار دے دیا ہے۔ ومن وجد العرفان، اور جس نے عرفان کو پایا، اس طرح انہ لا یجدہ، تو پھر ایسے ہے کہ جیسے اس نے پایا ہی نہیں ہے۔ کس کو نہیں پایا؟ حق تعالیٰ کو، لا یجدہ، اس نے حق تعالیٰ کو نہیں پایا، بل یجدہ المعروف بے، اس نے معروف بے کو پایا ہے۔ فقد خاضا، وہ کہتا ہے پھر آپ جب
جو آپ کی منزل ہے اس کو جاننا چاہتے ہیں، فقد خاضہ لجت الوصول، وصول کی گہرائی میں جب آپ نے غوطہ لگایا تو پھر آپ نے حقیقت کو پہچانا، پھر آپ نے مشاہدہ کیا، پھر آپ حق الیقین کے مرتبے پر پہنچ گئے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ درجات، اس مرتبے کے یہ جو 9 مراتب ہیں، یہ تو کہتا ہے کہ ہم نے جان لی کہ وہاں کا، اور وہاں پہ کیا ہے درجات لیست، وہ درجات نہیں ہے اقل من درجات ما قبلہ، کہتا ہے یہاں پر بھی جو درجات ہیں دوسرے مرتبے کے، یہ پہلے مرتبے کے درجات سے کم نہیں ہے، یہ 9 تھے تو یہ بھی 9 سے کم نہیں ہے، ما قبلہ جو ما قبل درجات ہے اس سے کم نہیں ہے اس مرتبے میں بھی، لیکن ابو سینا کہہ رہا ہے کہ وہ آسرنا، ہم ترجیح دیتے ہیں فیہا ان درجات میں الاختصار، ہم اس اختصار کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہ عام بندے کو سمجھ نہیں آئیں گے، جو اس میں داخل ہی نہیں ہوگا انکار کر دے گا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے جو شخص، مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، جو جس شخص کو نہیں، جس چیز کو نہیں جانتا وہ کیا ہوتا ہے، اس کا دشمن ہو جاتا ہے، اس کا مخالف ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ہے ہی نہیں چیز، تو جو عارف میں عرفان میں داخل ہی نہیں ہوا، اسی لیے لوگ عرفان کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ اس میں خود داخل نہیں ہوئے۔ کہتا ہے ہم اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں، فَإِنَّهُ لَا يَفْهَمُهَا، اس کو، ان درجات کو کوئی بھی ادراک نہیں کر سکتا، کون نہیں ادراک کر سکتا، الحدیث ہو، یہاں پہ حدیث وہ حدیث نہیں، یعنی حدیث بات کو کہتے ہیں، یعنی ہم بات کے ذریعے، کلام کے ذریعے سے اس کو یفہم ہوا، اگر کہیں الحدیث ہو، کیونکہ ان درجات کو کلام کے ذریعے سے نہیں سمجھایا جا سکتا، ہم سمجھ نہیں سکتے کلام کے ذریعے سے، ولا تشریح ہوا العبارت، اور نہ کوئی عبارت لکھی ہوئی تحریر جو ہے ان درجات کی تشریح اور وضاحت اور تجزیہ و تحلیل کر سکتی ہے، ولا یکشف المقال، نہ بھی کوئی کو قول اور مقال یہ کشف کر سکتا ہے، انہا غیر الخیال، وہ کہتا ہے کوئی کسی قسم کا خیال بھی آئے تو وہ بھی اس چیز کے سے پردے نہیں ہٹا سکتا کہ آپ ان درجات کو سمجھ سکیں، ان کے معنی اور باطن کو سمجھ سکیں۔ ومن احبا، جو محبت کرتا ہے، جو چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے کہ آئیں یا تعرفوہا، کہ وہ ان درجات کی معرفت حاصل کرے، ان درجات کو جانے، فل یا تدرج، تو پھر وہ درجہ بدرجہ چڑھے اوپر، یعنی ترقی کرے، کہاں تک ترقی کرے کہ ان یسیرا من اہل المشاہدہ تھے، کہ وہ اہل مشاہدہ میں سے ہو جائے، ان لوگوں میں سے ہو جائے جو اس فنا فی الحق کے مرتبے تک پہنچے ہیں، خود اس میں سے ہوگا تو اسے سمجھ آئے گی، اس میں سے ہو جائے، ترقی کرے، اہل مشاہدہ میں سے ہو جائے، دون المشافہہ، نہ کہ مشافہہ، اب یہ ایک تشبیہ دے رہے ہیں، مشافہہ ہوتا ہے یعنی سلام کرنا، اس مشافہہ سے نکل کر مشاہدے کے مرتبے پہنچے، نہ کہ مشافہہ کے مرتبے، اور کہاں پہنچے، من الواصلین الی العین، واصل جو اس مرتبے واصل سے وہ پھر عینی مرتبہ، یہ وصول کا مرتبہ، یہ فنا، یہ عین حق والا، یعنی حق فعلی کرنا، عین سے مراد یہ ہوتا ہے، اور اس لیے عین کو خارج کو بھی عین کہتے ہیں کہ وہاں فعلیت اس عالم میں خارج میں ہوتی ہے، وہ واصلین میں سے ہو جائے کس کی طرف، الی العین دون السامعین، نہ کہ وہ سننے والا ہو بلکہ اس کے اندر داخل ہوا ہو، ایک سننا ہوتا ہے ایک خود داخل ہو جانا، تو انسان کمرے میں سنے، کمرے سے آواز سنا، یا کمرے میں داخل ہونا، یہ فرق ہے، تو وہ کہتا ہے داخل واصلین میں سے ہو جائے، اس مرتبے میں داخل ہو جائے، بجائے اس کے کہ سننے والا ہو، دون سامعین، وہ سامعین کیا ہوتے ہیں، للاثر، وہ اس کے اثر کو سنتے ہیں، صرف اس کو حقیقت کا ادراک، مثال آپ کسی کو بتائیں یار مجھے اللہ تعالیٰ سے یا ائمہ اطہار سے شدید محبت ہے، اور وہ دوسرا محبت ہی نہیں کرتا، اسے محبت کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ کیا آپ کو آپ اسے کیا بتائیں گے اور وہ کیا سمجھے گا، آپ بتاتے رہیں گے، وہ محبت کے جذبے کو ہی نہیں جانتا تو وہ کیا سمجھے، اس لیے اس مرتبے کی ڈیٹیلڈ وضاحت نہیں کی، صرف یہی بتایا ہے کہ یہ باطن میں جانے کا مرتبہ ہے، اور اس کا اظہار کرنا، یہ معانی ہے، الفاظ میں ان کا اظہار کرنا بہت مشکل ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو خود اس میں وارد ہوں، اس میں داخل ہوں، اور اس کی مخالفت نہ کریں، اس کے دشمن نہ ہو جائیں، اس لیے کہ آپ نہیں جانتے تو اس کا دشمن نہیں ہونا چاہیے، خود یہ مولا کا کلام ہے، والحمدللہ۔